بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید ہے۔ اپنے بیگانے سب قرآن مجید کی خوبیوں سے واقف اور اس کے چیلنجوں کے آگے بے بس ہیں۔ پیارے دوستو، جب انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں محبت الہی گھر کر جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے پیسہ، مال و دولت، عیش و عشرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سب محبتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایسے عاشقوں کی داستان سنائیں گے۔ ان عاشقوں میں فرعون کی باندی کا محبت الہی میں تکلیف برداشت کرنے کا واقعہ، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا محبت الہی سے لبریز ایمان افروز واقعہ، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرعون کے اہل خانہ کی مشاطہ فرعون کو نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا رب مانتی تھی۔ معراج کے موقع پر ایک جگہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوشگوار مہک محسوس کی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل، یہ کیسی خوشگوار مہک ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ رسالت مآب نے پوچھا، اس خاتون کا کیا قصہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی تو وہ بے ساختہ بولی، بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سن کر کہا، میں تمہاری یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتاؤں گی۔ اس خاتون نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ چنانچہ اس نے یہ بات اپنے باپ سے کہہ دی۔ فرعون طیش میں آ گیا۔ اس نے فوراً اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، اے عورت، تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس خاتون نے انتہائی جرأت و شجاعت سے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون نے تانبے کی ایک بڑی دیگ میں تیل یا پانی گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اور اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے۔ خاتون نے فرعون سے کہا، میری تجھ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا درخواست ہے؟ خاتون نے کہا، میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجا دفن کر دینا۔ فرعون بولا، یہ تیرا ہم پر حق ہے۔ پھر فرعون کے حکم پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں اس کا ایک شیر خوار بچہ باقی رہ گیا۔ اس خاتون کو اس بچے سے بے حد پیار تھا۔ وہ اپنے اس بچے کی وجہ سے جھجک کر ذرا پیچھے ہٹی تو وہ شیر خوار بچہ بول اٹھا، اماں جان، بے خوف و خطر اس میں کود جائیں۔ بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں ہلکی ہے۔ چنانچہ وہ خاتون اس کھولتی دیگ میں بے خطر کود پڑی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان دے کہ اسلام کی خاطر جان دیتے ہوئے بھی ایمان کمزور نہ پڑے بلکہ اور پختہ ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا مالک انتہائی جابر اور ظالم شخص تھا۔ دن رات آپ رحمت اللہ علیہ سے کام لیتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت فرما برداری اور خاموشی سے اس کی خدمت کرتی اور کبھی زبان سے اف تک نہ کیا۔ بچپن کے دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور اب آپ رحمت اللہ علیہ آہستہ آہستہ 12 برس کی ہو گئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جب بھی فرصت ملتی تو نماز میں مشغول ہو جاتی اور رو کر پروردگار سے کہتی، اے خدا، میں یتیم مبتلا مصیبت ہوں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں اور ظلم و ستم سہ رہی ہوں، اس کے باوجود میرا پیش نظر تیری رضا ہے۔ ایک دن مالک نے آپ رحمت اللہ علیہ کو کسی کام کے لیے گھر سے باہر بھیجا۔ آپ رحمت اللہ علیہ چلی جا رہی تھی کہ راستے میں اپنے سامنے نامحرم کو دیکھ کر اس قدر زور سے گریں کہ
ہاتھ میں شدید چوٹ آ گئی اور ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ رو پڑی اور بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگی، الہی میں تو پہلے ہی بے یار و مددگار تھی، اب ہاتھ نے بھی چوٹ کے باعث جواب دے دیا، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ غیبی ندا آئی، اے رابعہ غم نہ کر، کل تجھے وہ مقام و مرتبہ عطا ہوگا کہ تجھ پر ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ آواز سنی تو بہت خوش ہو گئیں، اپنی ساری تکلیفیں بھول گئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت خوش گھر واپس آئیں اور حسب معمول کام میں لگ گئیں۔ آدھی رات کے وقت مالک کی اچانک آنکھ کھل گئی تو اس کی نگاہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی کوٹھڑی کی طرف چلی گئی۔ اسے کوٹھڑی میں چراغ کی لو محسوس ہوئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کنیز آدھی رات کو جاگ کر کیا کر رہی ہے۔ وہ کوٹھڑی کی طرف بڑھا، مگر یہ دیکھ کر اس کے قدم کوٹھڑی کے دروازے کے باہر ہی رک گئے کہ اس کی کنیز بارگاہ الہی میں عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بارگاہ الہی میں عرض کر رہی تھی، الہی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی کا ہر ایک لمحہ تیری عبادت کرنے میں گزار دیتی، مگر چونکہ تو میری مجبوریوں کو جانتا ہے، تو نے مجھ کو غیر کا غلام بنایا ہے، اس لیے میں دن کے وقت مالک کے گھر کا کام کاج کرتی رہتی ہوں اور رات کو دیر سے تیری بارگاہ الہی میں حاضر ہوتی ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا، اس کے دل کی سختی یہ منظر دیکھتے ہی نرمی میں بدل گئی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا آنے لگا کہ میں نے اس چھوٹی سی بچی پر کس قدر ظلم ڈھائے ہیں کہ ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی الجھائے رکھا، اور بچی کا یہ حال ہے، اس چھوٹی سی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں راتوں کو مشغول رہتی ہے۔ اسی وقت اس نے اپنے دل میں اس بات کا عہد کیا کہ صبح ہوتے ہی اپنی زیادتیوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ یہ ارادہ کر کے واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تاکہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ کمرے میں آیا تو نیند اس سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ صبح کے انتظار میں جاگتا رہا اور صبح ہوتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ لا علمی میں مجھ سے بہت سی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم اس گھر میں قیام کرو تاکہ میرے گھر میں برکت رہے۔ اگر تم یہاں قیام کرنا پسند نہ فرماؤ اور کہیں اور جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ریاضت و عبادت و معرفت کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتی تھیں، اپنے دور کی نامور کلندر تھیں۔ علم، عبادت اور ریاضت میں آپ رحمت اللہ علیہ کا نام اولیاء کرام میں نہایت عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی کسی چیز کا لالچ آپ کے دل میں موجود نہیں تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ صرف رضا الہی کی طالب تھیں۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے کہا، اے اللہ اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں پھینک دے، اور اگر میں تیری عبادت جنت کی خاطر کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی کامل محبت نصیب فرمائے، کیونکہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔